پولیسسٹک اووریز آج کے بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئی کلپ کے ساتھ حاضر۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ ایسی کسی لڑکی سے یا لڑکے سے ملے ہیں کہ جس کو یہ زوم ہو، زوم کہتے ہیں احساس کو، زیادہ گمان کو، کہ آئی ایم پرفیکٹ؟ ہماری آپ کی زندگی میں ایسے نمونے بہت سارے ملتے ہیں۔ یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، یہ دفتروں میں بھی ہوتے ہیں، یہ شادی کے بعد بھی ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کسی شیطان نے یہ وسوسہ یقین کی حد تک دل میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ آئی ایم پرفیکٹ۔ بعض لوگ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں دوستوں بیٹھ کے آئی ایم گریٹ۔ اچھا، اس وقت چونکہ دوست ہوتے ہیں منہ کا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ تو ایک اچھی مفید کمال قسم کی شیٹ اپ کال بنتی ہے ایسے لوگوں کو۔ چونکہ آنے والے وقت میں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے گھر بنتے ہیں، ان کے دفاتر میں ان کی جگہ بنتی ہے، تو یہ بہت تنگ کرتے ہیں، تنگ ہوتے بھی ہیں۔ پرفیکٹ آدمی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پہ وہ اپنا گھر بنا رہا ہے۔ دنیا میں پرفیکٹ ہونا صرف ایک ذات کو زیبا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ مکمل ہے، اس میں کوئی کمی، خامی، کوتاہی تصور نہیں کی جا سکتی۔ ہی از دا الٹیمیٹ۔ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بندہ جو دن میں 2 دفعہ باتھ روم جاتا ہو، وہ بندہ جو سانس لینے پہ یعنی مجبور ہو، وہ بندہ جو کھانے کے بنا جی نہ سکتا ہو، وہ بندہ جو لوگوں کے بنا رہ نہ سکتا ہو، وہ بندہ، آپ اتنی چیزیں لیتے جائیے، ایک چیز کم کر دیں تو اس کی یہ پرفیکشن ہے دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پرفیکشن کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی پرسنل ذات کی حد تک۔ تو کیا کبھی کوئی بندہ پرفیکٹ دیکھا آپ نے؟ ملکہ حسن بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اب اس میں سے 10 چیزیں، کبھی کسی کے دانت اونچے لگنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کو لگتا ہے کم عقل ہے، کم فہم ہے، 10 چیزیں اس میں نکل آتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی یہ پوچھے کیا نام ہے ان کا، فرحت، وہ کہتے ہیں کہ میرے میاں کو یہ پریشانی ہے، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، پر مسئلہ یہ ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میں آپ سے کوئی بات کہہ نہیں سکتی، میں آپ سے کوئی بات ڈسکس نہیں کر سکتی، یعنی ایون اگر وہ غلط ٹائی لگا لے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی صاحب یہ ٹائی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ اچھا خواتین حضرات، یہ جو کیفیت ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ سزا جیسی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو سزا ملے تو اللہ معاف کرے وہ اس پہ چکر میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی کیوں بتائے۔ تو کیا تم کبھی اسکول نہیں گئے، تم کبھی کالج نہیں گئے، تم کبھی یونیورسٹی نہیں گئے، مضمون وہاں پڑھے ایک سیمسٹر میں، ایک سال میں، تو آتے تھے کیا؟ ٹیچر بتاتا تھا تو آتے تھے۔ اچھا، اب جب پتہ چل گیا ہے کوئی ٹیچر بھی کبھی اپنے کو پرفیکٹ نہیں کہے گا تو وہ بالکل امپرفیکٹ۔ اچھا، اسی یاد رکھیے گا، اس کیفیت کو اگر آپ اپنے آپ پہ طاری کر لو گے تو زندگی کی ہر خوشی سے، ہر رشتے سے، کامیابی سے، ایون لوگوں کی دعاؤں سے بھی آپ نکل جاؤ گے۔ خود اللہ کے ہاں ایسے جو تکبر ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ یہ تکبر والا جملہ ہے، اللہ کی چادر پہ پاؤں رکھنے والا جملہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور لیکن کوئی بیوی جا کے اپنی میاں کا یہ تکبر یہ عادت ٹھیک کر سکتی ہے، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یعنی ایسا پیشنٹ خود اگر اپنی غلطی کو مانے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے، ڈس آرڈر ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑی کاؤنسلنگ 2 یا 3 سیشن لگتے ہیں، پھر کیفیت بہتر ہوتی ہے، مگر اس کی جو اس کو ٹھیک کرنا چاہے، ورنہ یہ نہیں ہو پاتی۔ مہنور کہتے ہیں کہ سر ایسا کیا ہے کہ جب لڑکی گھر خراب کرتی ہے تو اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ بیٹا یہ ایک ہاتھ کا تو کمال نہیں ہے، اس کا اپنا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اس کی اماں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی بہن کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اس کی دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جو اس کو ڈی ٹریک، اچھا خاصا وہ زندگی جی رہی ہوتی ہے، اس کو روز نئے مشورے ملتے ہیں، اس کو ایسے ہینڈل کرو، اس کو یہ کہو، اس کو لفٹ نہ کرو، اس سے دور ہو جاؤ، سوئی پڑی رہو۔ اب جب ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہو، اسے لاہور سے اسلام آباد جانا ہو، تو ہی نوز کتنی دیر میں پہنچنا ہے، کتنی رفتار سے پہنچنا ہے، کس طرح پہنچنا ہے۔ آپ پیچھے سے اس کو مسلسل بتاتے رہو، ٹوکتے رہو اور اصلاح کرتے رہو، اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ، تو نہ سفر بخیر گزرتا ہے اور نہ ہی خوشی سے اور آسانی سے اور آسودگی سے۔ زفشاں، سر آپ بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں، ایک ماں کی طرح سمجھاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، کبھی کبھی بیبی بھی اچھا سمجھاتے ہیں، اور بالکل تو نہ آپ سارے ابوؤں کو فارغ کر دیں۔ ظاہر بینگ دا فادر، میں بھی اپنے بچوں کو بہت پیار سے، بہت اچھے سے سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو تو خیر میں سمجھاتا کم ہوں، چیزوں کو شیئر کرتا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی آسان ہو، سکھی ہو، بہتر ہو۔ لیکن اب آخری جو آج کا ہم نے چنا ہے وہ ریبک، کیا کمال نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سر میرے سر کے بالوں کا بہت مسئلہ ہے، میرے بچے سر کے بالوں کا مسئلہ ہے، تو ان سردیوں میں گرم پانی سے بچو۔ ڈاکٹر صاحبہ سے وہ منگوا لیں، کیا اس کا نام ہے، ری گروتھ ہیئر سیرم، 0341657826، ری گروتھ ہیئر سیرم۔ بیٹا کہیں ہے تو مجھے دیجیے اور ان کو دکھا دیا جائے۔ اچھا جی، ریبویک کا ہی ایک اور سوال ہے کہ سسرال میں اگر لڑکی کی عزت محفوظ نہ ہو تو کیا کرے؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ شوہر گھر پہ نہ ہو، تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ شوہر کو آپ سیدھی بات بتاؤ گے تو اس کو بھی یقین نہیں آتا۔ اب آپ کی بات پوری میرے سامنے بھی نہیں ہے، آپ کبھی فون کر لیجئے گا، پھر پتہ چلے کہ اس گھر میں کون کون ہے، کس سے آپ کو مسئلہ ہے، دیور سے ہے، جیٹ سے ہے، سسر سے ہے، کسی اور نندوئی سے ہے، آئی ڈونٹ نو، تو پھر کوئی بہتر بات آپ کو بتائی جا سکے گی۔ اصولی طور پہ تو ہم اس موضوع پہ بات پہلے کر چکے ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ لے جناب، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔